بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب بابا خدا حافظ، زاہدان کا سفر، سید کاظم حسینی کی زبانی۔ سن 1353 یا 1354 شمسی یعنی 1974 یا 75 عیسوی کی بات ہے۔ اس زمانے میں عبدالحسین سے میری نئی نئی دوستی ہوئی تھی۔ اسی دوران مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آپ انقلابی سرگرمیوں میں بھی شریک رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ لیا اور پھر انقلاب کی مشہور شخصیتوں سے ملنے کا موقع ملا۔ ہم اکثر ان کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ کبھی کبھی وہ مجھے کسی مشن پر بھی لے جاتے تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے بولے، سفر پر چلو گے؟ کہاں؟ زاہدان۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس سفر پر سیر و سیاحت کے لیے نہیں بلکہ کسی خاص کام سے جا رہے ہیں، ضرور کسی مشن پر جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، نہیں، ہم صرف سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ وہ راز کی باتوں کو پوشیدہ رکھنے میں ماہر تھے۔ میں نے بھی زیادہ ضد نہیں کی اور کہا، کوئی بات نہیں، چلیے، اپنی داڑھی چھوٹی کر لو اور مونچھیں بڑی رہنے دو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں نے جواب دیا، اپنا سامان تیار رکھو، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ انہوں نے کہا۔ وہ خدا حافظ کر کے چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں گھی کا ایک ڈبہ تھا۔ میں نے پوچھا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بس یوں ہی لے لیا، شاید ضرورت پڑ جائے۔ پھر ہم ایک عالم دین کے مکان پر گئے جو اس زمانے میں امام خمینی کی طرف سے صوبہ خراسان میں رقوع میں شرعیہ وصول کرتے تھے۔ وہ گھر کے اندر گئے اور میں باہر ہی ان کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے اور ہم دونوں بس اڈے کی طرف چل پڑے۔ زاہدان جانے والی ایک بس میں سوار ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ہم لوگ ایک مسافر خانے میں گئے۔ ابھی ہم کمرے میں ٹھیک سے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ انہوں نے گھی کا ڈبہ ہاتھ میں لیا اور کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، کوئی کام تو نہیں؟ کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کسی کام سے جا رہا ہوں، بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ وہ خاموش ہو گئے، پھر کچھ سوچ کر بولے، اگر خدا نہ خواستہ دیر ہو گئی تو پریشان نہ ہونا، یہ نہیں بتائیں گے کہ جا کہاں رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ میں نے پھر کہا، کم از کم کچھ دیر آرام تو کر لیتے تاکہ سفر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ آرام کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جواب دیا۔ وہ آگے بڑھے، پھر دروازے کے پاس پہنچ کر واپس پلٹ آئے اور بولے، خیال رہے سید، چاہے جتنی دیر ہو جائے پریشان نہ ہونا، اور بھول کر بھی پولیس یا چوکی یا کہیں اور چلے نہ جانا۔ پھر وہ خدا حافظی کر کے چلے گئے اور پورے 2 دن کے بعد واپس آئے۔ گھی کا وہ ڈبہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس عرصے میں مجھ پر کیا گزری یہ میں ہی جانتا ہوں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے کہا، سامان سمیٹو اور چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چلیں اتنی آسانی سے؟ ہاں، کیا سفر تھا، میں نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے، اس لیے میں نے پوچھا، بات کیا ہے برونسی صاحب؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے لاکھ ضد کی لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ آخر کار میں نے کہا، یعنی آپ کا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ اگر مجھ کو تم پر بھروسہ نہ ہوتا تو تمہیں اپنے ساتھ کیوں لاتا؟ انہوں نے جواب دیا۔ تو پھر بتاتے کیوں نہیں کہ کہاں گئے تھے؟ پھر میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ان کے ساتھ بس اڈے کی طرف چل پڑا۔ وہاں سے مشہد کے لیے 2 ٹکٹ لیے اور بس میں بیٹھ گئے۔ راستے میں پھر میں نے ان سے کچھ باتیں معلوم کرنا چاہی لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی تک میں نے کئی بار اس واقعے کے بارے میں ان سے پوچھا لیکن انہوں نے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ راز کی باتوں کو پوشیدہ رکھنے میں وہ ماہر تھے۔ صحبات بھی ان سے کچھ اکڑوا نہیں سکتی تھی۔ ایک بار قید میں ان کے سارے دانت ایک ایک کر کے اکھاڑ دیے گئے لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد فوج نے خواتین کے لیے ایک مرکز قائم کیا اور برونسی صاحب اس کے حفاظتی دستے کے انچارج بنا دیے گئے۔ ایک دن میں ان سے ملنے گیا۔ ان کے آرام کا وقت تھا اور وہ اپنی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لگتا تھا ان کو میرا ہی انتظار تھا۔ سلام و دعا کے بعد میں ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں اب بھی اس واقعے کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا، اسی لیے میں نے ان سے کہا، اب تو انقلاب آ گیا ہے، اب بتا دیجیے بات کیا تھی؟ وہ فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے میرے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تو میں پورا واقعہ بیان کیے دیتا ہوں۔
پھر انہوں نے پورا واقعہ یوں بیان کیا: تم کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں خامنہئی صاحب ایران شہر کے کسی گاؤں میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے پاس ایک خط تھا جو ان کے حوالے کرنا تھا۔ لیکن ایک خط پہنچانے میں تو 2 دن نہیں لگتے۔ میں نے پوچھا: تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن کوئی اور کام بھی پیش آ گیا تھا۔ کون سا کام؟ میں نے خط آپ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اندرونی اور باہری کمروں کو مجھے دکھاتے ہوئے کہا کہ یہیں سے ساواک مجھ پر نظر رکھتی ہے اور جو مجھ سے ملنے آتے ہیں انہیں اپنے کیمروں سے دیکھتی ہے۔ اگر آپ ایسا کچھ کریں کہ یہ پریشانی دور ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کمرے کے سامنے ایک دیوار اٹھوانا چاہتے ہیں جس سے ساواک کمرے کے اندر نہ دیکھ سکے۔ میں نے آستینیں چڑھائیں اور سارے سامان مہیا کر کے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اس لیے مجھے واپس آنے میں 2 دن لگ گئے۔ تو اس گھی کے ڈبے کو اس لیے ساتھ لائے تھے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں۔ ساواک نے پریشان تو نہیں کیا؟ خامنہئی صاحب کو بھی یہی خوف تھا کہ کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آتے وقت میں اپنے چہرے کو رومال سے ڈھانپے ہوئے تھا۔ ایسا نہیں لگتا کہ وہ مجھے پہچان سکیں گے، لیکن آپ راضی نہ ہوئے اور مجھے دوسرے راستے سے باہر بھیجا۔ میرے تجسس کی آگ بجھ چکی تھی۔ عبدالحسین کی یہ باتیں ان کے رازدار ہونے اور مضبوط قوت ارادی کی دلیل تھی۔ رہبر انقلاب سن 1375 کے عید نوروز کے موقع پر شہید برونسی کے مکان پر ان کے گھر والوں سے ملاقات کرنے گئے تو اسی واقعے کا ذکر کیا۔